بیوروکریسی پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے نظام میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی اس میں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کی وہ کھاڑ پچھاڑ کا عندیہ دے دیا ہے۔ جو بھی معیار پر پورا اترے گا وہ اس سسٹم میں رہے گا، جو معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ کہاں جائے گا؟ کیا اس کی کہیں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ مزید اس خبر کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کی کھاڑ پچھاڑ کا عندیہ دے دیا ہے۔ جو معیار پر پورا اترے گا وہی افسر ڈیوٹی پہ رہے گا، آن ڈیوٹی رہے گا۔ جو معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ ہمیشہ کے لیے گھر چلا جائے گا۔ عنقریب یہ پالیسی متعارف کروائی جائے گی کہ 20 سال کے جس افسر کی 20 سال سروس ہو چکی ہے اس کو 20 سال کے بعد کبھی بھی کسی وقت ڈسچارج کیا جا سکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ یا کوئی FIR کٹ گئی یا کسی جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کو اتنی دیر کے لیے ڈیوٹی سے معطل کر دیا جاتا تھا جب تک اس کیس کا یا کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے یا اس الزام سے وہ بری ذمہ نہ ہو جائے جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے۔ لیکن اب ایسا وہ سلسلہ نہیں رہے گا۔ اب عنقریب ہی عمران خان صاحب یہ کام کرنے والے ہیں کہ جو بیوروکریٹ کام صحیح کریں گے، معیار پر پورا اتریں گے، ان کو ترقی دی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور جو نہیں پورا اتریں گے کام پر وہ ہمیشہ کے لیے گھر چلے جائیں گے۔ آج کے دور میں آج سے پہلے کسی نے بھی اتنی جرت نہیں کی کہ کسی کو گھر بھیج دیا جائے جو معیار پر پورا نہیں اترتے۔ یہ ایک افسر شاہی نظام ہے جس میں ڈائریکٹ پوسٹ جو ہوتی ہے وہ 17 سے 18 اسکیل کی ہوتی ہے، جس میں نوکری کے ساتھ ساتھ مکمل پروٹوکول بھی ملتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر ایک افسر معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جو افسر معیار پر پورا اترے گا وہ ہمیشہ کے لیے نوکری کرے گا، اور جو معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ ہمیشہ کے لیے گھر چلا جائے گا۔ وہ باقی کی لائف جو ہے وہ گھر بیٹھ کر انجوائے کرے گا۔ کیونکہ پاکستان یا سرکار ایسے افسر کا بوجھ کیوں اٹھائے جو صرف اور صرف سفارش کے ذریعے آیا ہے اور وہ 20 سال گزرنے کے باوجود اس کی کارکردگی صفر کے برابر ہو۔ پہلے تو تھا کہ جو مرضی کریں آپ کی سروس 30 سال تک جاری رہے گی، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں اب سرکار پابند ہوتی تھی کہ جی 30 سال کے بعد آپ کو ریٹائر کرے گی، لیکن اب پالیسی جو بنائی جا رہی ہے اس کے مطابق 20 سال کے بعد بھی آپ کو کسی وقت ڈسچارج کر دیا جائے گا اور نوکری سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صرف سندھ میں ایک محکمہ خوراک جو ہے اس میں تقریباً 11 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، خاص کر 5 ارب 35 کروڑ 50 لاکھ کی صرف جو ہے وہ گندم کی چوری کی گئی ہے، اور 2 ارب 11 کروڑ 20 لاکھ روپے جو ہے وہ پلی بارگینر سے حاصل بھی ہو چکا ہے۔ اب اس میں کون سی گروہ شامل ہے؟ جیسے اس میں محکمہ خوراک اس میں شامل ہے، فلور مل مالکان اس میں شامل ہے، اور سندھ سرکار کے سرکاری افسران اس میں شامل ہیں۔ فلور مل کے بارے میں یہ بیان آیا ہے کہ جی انہوں نے ادھار گندم لی تھی اور اس کی ادائیگیاں جو ہے وہ بعد میں کرنی تھی۔ جب ایسے حالات ہوں تو نیب حرکت میں آیا اور پلی بارگین کے ذریعے رقم واپس بھی کر لی، مگر جس افسر نے یہ حرکت کی یا جس افسر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ نوکری پہ مسلسل بحال رہتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے جو ملک کا اور اپنے ادارے کا نام بدنام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام اداروں اور محکموں کو حکم جاری کر دیا ہے کہ تمام افسران کی لسٹیں تیار کی جائیں۔ اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد یہ کوشش کی تھی کہ جو نالائق افسران ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جائے جو معیار پر پورے نہیں ہوتے تھے، مگر اب پتہ نہیں اس کوشش میں کون سی ایسی چیز رکاوٹ بنی کہ میاں صاحب اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ حالانکہ میاں صاحب کے دور میں جو ارکان اسمبلی کی تعداد تھی وہ موجودہ اسمبلی کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کام نہ کر سکے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور خان صاحب نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی، اس کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا، اور انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور جو مافیا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام محکمے صوبوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور صوبے ہی اس کے خود مختار ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب تمام محکمے صوبوں کو چلے گئے تو صرف سے ایک جو ہے محکمہ خوراک اس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، تو باقی جو محکمے اس میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ باقی محکموں کی بھی چھان بین ہونی ضروری ہے۔ جب اربوں روپے کی گندم کی کرپشن ہوئی تو اس میں آٹا چینی بحران انکوائری کمیشن میں کہ یہ بات سامنے آئی کہ سندھ سرکار نے 10 لاکھ ٹن گندم خریدنی تھی، لیکن خریدی کتنی؟ صرف اور صرف 0، یعنی کہ 1 من گندم بھی نہیں خریدی گئی۔
اس کی وجہ سے آٹا چینی کا بحران شروع ہوا۔ ماضی میں حکومتوں نے ایک دوسرے کی باری باری کر کے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ان چند بیوروکریسیوں کے ہاتھوں۔ سندھ کے 9 اضلاع میں یہ کارروائی ہو رہی تھی اور فلور مل مالکان اور جو دیگر ادارے ہیں وہ سب مل کے یہ کارروائی کر رہے تھے۔ اب اگر ایسی پالیسی پر کام شروع کیا جائے جس کے ذریعے ایسے نالائق افسران کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تقدیر سنبھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ مزید اس ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔